فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و صحابہ، جلد دوم ہے، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 218، حرف نون۔ نون سے جتنے بھی شہید صحابی ہیں ان سب کا تذکرہ کریں گے۔ صحابی کا نمبر 124 ہے اور نافع بن ہلال۔ نافع بن ہلال بن جمل امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور شہداء کربلا میں سے ہیں۔ تاریخی منابع میں انہیں جملی، بجلی، مرادی اور بجلی مرادی جیسے القاب سے یاد کیا گیا۔ وہ عرب کے اشراف اور بہادروں اور قاری قرآن کریم اور کاتبان حدیث میں سے تھے۔ جناب نافع بن ہلال کا تعلق قبیلہ جمل سے تھا، جو قبیلہ مزہج کی ایک شاخ تھی۔ آپ کا پورا نام نافع بن ہلال بن نافع بن جمل بن سعد العشیر بن مزہج تھا۔ جناب نافع بن ہلال امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور آپ علیہ السلام کے دور میں لڑی گئی تینوں جنگوں یعنی جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے۔ جناب نافع ایک دلیر اور ماہر تیر انداز تھے۔ آپ قاری قرآن، محدث، شریف النفس اور عبادت گزار تھے۔ ابو مخنف سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں جنگی فنون کی تعلیم دی تھی۔ جناب نافع بن ہلال حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت سے پہلے کوفے سے نکلے اور راستے میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ آپ مقام غریب الحجنات پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہونے والے افراد میں سے ایک ہے۔ صفحہ نمبر 219، خطبہ جناب نافع بن ہلال۔ راستے میں جب جناب حر نے امام علیہ السلام کا راستہ روکا تو امام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اصحاب الحسین نے باری باری جواب میں اپنی بیعت کا یقین دلایا۔ جناب زہیر کے بعد جناب نافع نے ارشاد فرمایا، اے فرزند رسول، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نانا رسول خدا اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں معزز نہ کر سکے یا لوگوں کو جس طرح خود چاہتے تھے بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے، یہاں تک کہ ان کے بعض اصحاب منافقین میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کا وعدہ دیتے تھے، جبکہ پیٹھ پیچھے آپ کو دھوکہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو شہد سے بھی میٹھے انداز اپناتے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے زہر سے بھی کڑوے ہوتے تھے، یہاں تک کہ خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور آپ کے بابا علی علیہ السلام کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ لوگوں نے سب سے پہلے حمایت کا وعدہ کرتے ہوئے ان کے گرد جمع ہو گئے، جبکہ بعد میں ناقصین یعنی بیعت توڑنے والے یعنی اہل جمل، قاسطین یعنی معاویہ کے ساتھ مل کر بغاوت کرنے والے اہل صفین، اور مارقین یعنی مسلمانوں سے الگ ہونے والے اہل نہروان کی شکل میں آپ علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ خدا نے ان کو بھی شہادت کی عظیم نعمت سے مالا مال کیا۔ آج آپ علیہ السلام ہمارے درمیان اسی طرح ہیں۔ بعض نے اپنا عہد و پیمان توڑا اور آپ کی بیعت سے خارج ہو گئے ہیں، جبکہ اس بیعت شکنی میں ان کا اپنا نقصان ہے، کسی اور کا نہیں۔ خدا ان سے بے نیاز ہے، پس ہمیں جب تک آپ علیہ السلام سالم ہیں ہماری رہنمائی فرما کر ہمیں جہاں لے جانا چاہیں لے جائیں۔ خدا کی قسم، ہمیں خدا کی تقدیر پہ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے اور اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کرنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم اپنی نیات اور سوچ کے بلبوتے پر
बलबूते पर अमल पैरा होंगे। जो भी आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा और आप अलैहिस्सलाम की हिमायत करेगा, हम भी इससे मोहब्बत करेंगे, और जो भी आपसे दुश्मनी इख्तियार करेगा, हम भी इसके दुश्मन बनेंगे। सफ़ा नंबर 220, जनाब नाफे का खैमों में पानी लाना। उमर साद के हुक्म पर जब यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों में पानी बंद कर दिया और असहाब पर प्यास की शिद्दत बढ़ गई, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास को बुलाया और इन्हें 8 मुहर्रम की रात 30 सिपाहियों के साथ जिनमें जनाब नाफे बिन हिलाल भी थे, पानी लाने के लिए फ़ुरात की तरफ रवाना किया। जब जनाब अब्बास और आपके साथी, जिनमें जनाब नाफे बिन हिलाल सबसे आगे हरकत कर रहे थे, फ़ुरात के किनारे पहुँचे, तो उमरो बिन हुज्जाज ज़ुबैदी मलऊन, जो फ़ुरात पर मामूर सिपाहियों का अमीर था, वो बोला, तुम लोग कौन हो? जनाब नाफे ने जवाब दिया, हम तुम्हारे चचाजाद भाइयों में से हैं, हम इस पानी से सैराब होने आए हैं जिसे तुम लोगों ने बंद किया है। उमर मलऊन ने कहा, जितना पी सकते हो पी लो, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इससे पानी मत ले जाओ। जनाब नाफे ने कहा, खुदा की कसम, एक कतरा पानी भी नहीं पीऊंगा जबकि हुसैन और उनके अयाल प्यासे हों। दूसरे साथियों के पहुंचने पर जनाब नाफे ने पुकारा, अपने मशकीज़ों और बर्तनों को पानी से भर दो। उमर बिन हुज्जाज मलऊन के साथ जनाब कमर बिन हाशिम और जनाब नाफे बिन हिलाल के साथियों के साथ मुकाबले के लिए आए और एक सख्त लड़ाई हुई। इमाम अलैहिस्सलाम के बाद असाब मशीज़ों में पानी भरने में कामयाब हो गए और खैमों में लाने में भी कामयाब हो गए। इस वाक़े में दुश्मन के कई सिपाही वासिल जहन्नुम हुए। सफ़ा नंबर 220, जनाब नाफे का अपनी ज़ौजा से रुखसत। जब जनाब नाफे मैदान जंग जाने लगे तो उनकी ज़ौजा ने अर्ज़ की, ए नाफे, आपको मालूम है कि मेरा यहाँ कोई नहीं, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ से कोई भी ज़िंदा वापस नहीं पलटा, आप मुझे किसके हवाले कर रहे हैं? जनाब नाफे ने फरमाया, अल्लाह तेरा अंजाम बखैर करे, मैं इस इत्मीनान से जा रहा हूँ कि तू ज़ुर्रियत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की पनाह में है और इनकी पनाह में रहने वाले कभी मायूस नहीं होते। ना ही मैं इस बात की ज़रूरत महसूस करता हूँ कि अपने आका को तेरे मुतालिक कुछ वसीयत करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये खुद भी करीम माँ के करीम बेटियाँ हैं। अगर इनके ख़याम बच गए तो तेरा खैमा भी बच जाएगा, और इनके पर्दे बच गए तो तेरा पर्दा भी बच जाएगा। अलबत्ता मैं तुझे ये वसीयत करूँगा कि सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कदम ना छोड़ना। सफ़ा नंबर 221, यहाँ पर भी बाज़ नुस्खों में हिलाल बिन नाफे लिखा गया है और इनकी वजाहत करेंगे कि ये दोनों अलग अलग शख्सियत हैं। जनाब नाफे का जिहाद। यौम आशूरा आपने रिश्स पढ़ते हुए फ़ौज अशकिया पर हमला किया। अगर मुझे नहीं पहचानते हो तो मैं अपना तारुफ करा दूंगा। कबीला जमली से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा दीन वही दीन है जिस पर हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम है। दुश्मन के लश्कर से मज़ाहिम बिन हरीस से मलऊन ने इसके जवाब में कहा, हम उस्मान के पैरोकार हैं। जनाब नाफे बिन हिलाल ने कहा, तुम शैतान के पैरोकार हो। इसके बाद तलवार से फिर वार किया। मज़ाहिम ने भागना चाहा, लेकिन जनाब नाफे के वार ने इसे इजाज़त नहीं दी और वो हलाक हो गया। जनाब नाफे बिन हिलाल रोज़े आशूरा तीरों पर अपना नाम लिखकर इन्हें जहर से आलूद करके दुश्मन की तरफ फेंकते थे और तीर चलाते वक्त यह अशार पढ़ते थे, ऐसा तीर चला रहा हूँ जिसकी नोक पर लिखा है कि जान का खौफ इसे कोई फ़ायदा नहीं देगा। ये तीर जहर से आलूदा और मस्त हालत में आगे जा रहा है, यहाँ तक कि मैदान जंग को लतीफ़ तीरों से पुर करेगा। यौम आशूरा जब जनाब उमरो बिन कर्जा शहीद हुए तो इनका भाई अली बिन कर्जा मलऊन, जो कि लश्कर मलऊन में से था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गुस्ताखी की। इस मलऊन को नेज़ा मार कर जनाब नाफे ने वासिल जहन्नुम किया। सफ़ा नंबर 221, मक्तल जनाब नाफे। जब जनाब नाफे के पास तीर ख़त्म हुए तो उन्होंने तलवार उठा ली और दुश्मन के सफ़ों पर हमलावर हुए। आपकी ज़बान पर रिज जारी था, मैं एक यमनी और जमली नौजवान हूँ। मैं इस दीन का पैरोकार हूँ जिस पर हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम है। आज मेरी आरज़ू यह है कि शहीद हो जाऊँ, बस मेरी ये आरज़ू है और मैं अपने अमल से खुद मुलाकात करूँगा। दुश्मन के सिपाहियों ने एक साथ इनका मुहासरा किया और अपने तीरों और पत्थरों का निशाना बनाया। इस तरह इनके बाजुओं को तोड़कर इन्हें गिरफ्तार करके उमर साद के पास लाया गया। उमर बिन साद मलऊन ने कहा, ए नाफे, अफसोस है तुम पर, क्यों अपने साथ ऐसा किया? जनाब नाफे, जबकि खून इनके महासन से जारी था, कहने लगे,
میرا پروردگار میری نیت سے آگاہ ہے، خدا کی قسم میں نے تمہارے آدمیوں کو ہلاک کیا ہے جس پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کروں گا۔ اگر میرے بازو سالم ہوتے تو مجھے گرفتار نہیں کر سکتے تھے۔ عمر سعد نے شمر ملعون کو انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تو جناب نافع نے شمر سے کہا، خدا کی قسم ہے شمر، اگر تم مسلمان ہو تو تم پر یہ گرہ گزرے گا کہ تم خدا سے اس حالت میں ملاقات کرو کہ ہمارا خون تمہاری گردن پہ ہو۔ میں خدا کی حمد و ثنا بجالاتا ہوں کہ دنیا کے سب سے پست اور حقیر قوم کے ہاتھوں ہماری موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد شمر ملعون نے جناب نافع کو شہید کر دیا۔ زیارت ناہیہ میں آپ پر سلام آیا۔ السلام علی نافع بن ہلال بن نافع البجلی المرادی۔ صفحہ نمبر 223۔ نافع بن ہلال اور ہلال بن نافع الگ الگ شخصیات۔ اکثر سیرت نگاروں نے آپ دونوں کو ایک شخصیت لکھ کر حالات ملا کر لکھے ہیں، حالانکہ آپ دونوں کے حالات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ دونوں الگ الگ شخصیت ہیں۔ جناب نافع بن ہلال امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی تھے جنہوں نے تمام جنگوں میں امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ کربلا میں ان کی عمر 50 یا 55 سال سے زیادہ نہ تھی، جبکہ جناب ہلال بن نافع نوجوان تھے اور ان کے حالات بھی تمام کتب مقتل میں لکھا ہے کہ آپ کی نئی شادی ہوئی تھی اور آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ تھی۔ تعجب ہے کہ اس کے باوجود دونوں کے حالات ملا کر لکھے گئے اور ضعیف العمر جناب نافع کی شادی کا ذکر بھی لکھ دیا گیا۔ جناب نافع بن ہلال کا تعلق مزہج قبیلے سے تھا اور جناب ہلال بن نافع کا تعلق یمن سے تھا۔ صاحب دامت ثاقبہ میں لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو اصحاب میں سے بہت ہی خاص درجے کے مالک اور سب سے زیادہ ساتھ رہنے والے ہلال بن نافع تھے۔ وہ دشمن سے خطرات کی منزل میں بہت ہوشیار اور سیاست وقت سے باخبر تھے۔ اس کے علاوہ دونوں کی شہادت کے بیان میں فرق ملتا ہے۔ جناب نافع بن ہلال کا بازو توڑا گیا تھا اور گرفتار کر کے ابن سعد ملعون کے پاس لایا گیا، جبکہ جناب ہلال بن نافع لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان دونوں شخصیات میں صرف ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے تیر اندازی۔ کچھ سیرت نگاروں نے ہلال نام کے شخص کو لشکر ملعون میں لکھا ہے۔ میرے خیال میں ملعونوں کے کثیر تعداد میں لشکر کا نام بنام جائزہ لینا ممکن نہیں، لیکن وہاں کوئی ہلال ہو لیکن اس کو جناب ہلال بن نافع کے ساتھ ملانا ٹھیک نہیں۔ شیخ علی قزوینی فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دو مرد ہیں، ایک نافع بن ہلال ہے اور ایک ہلال بن نافع ہے۔ اشتراک اسمی کی وجہ سے مورخین نے ان دو کے واقعات اور حالات کو ملا دیا۔ جناب نافع بن ہلال بن نافع کے اشعار یا اقوال و کردار کو ہلال بن نافع کی طرف منسوب کیے ہیں یا برعکس جناب ہلال بن نافع کے واقعات اور حالات کو ان کی طرف نسبت دی ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ صفحہ نمبر 223۔ 125 نمبر کے شہید ہلال بن قیس بن نافع۔ آپ کا پورا نام ہلال بن قیس بن نافع یا ہلال بن حجاج مقتل معصور میں لکھا ہے کہ آپ ہلال بن نافع کے نام سے مشہور تھے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور نوجوانی میں شہید ہوئے۔ عاشورے سے چند دن پہلے آپ کی شادی ہوئی تھی۔ روضۃ الاحباب میں سید عطا اللہ شافعی لکھتے ہیں، آپ بہت خوبصورت نوجوان تھے، آپ کی اہلیہ بھی تھیں۔ جب اس خاتون نے آپ کو میدان جنگ میں جاتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ آپ کا دامن پکڑ کر کہنے لگیں، آپ کہاں جا رہے ہیں اور مجھے کس کے حوالے لے کر جا رہے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ بلند آواز سے رونے لگیں۔ امام علیہ السلام نے ان کی داستان سنی تو جناب ہلال بن نافع سے فرمایا، اے ہلال، آج تمہاری زوجہ محرومی کی وجہ سے صبر نہیں کر سکتی اور نہ ہی جدائی برداشت کر سکتی ہے۔ میں تم پر اپنی بیعت سے تم اپنی میری بیعت سے آزاد ہو جاؤ، جہاد ترک کرو اور اپنی زوجہ کے ساتھ رہو اور غم نہ کرو۔ جناب نافع نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول، اگر میں آپ کی مدد نہیں کروں گا تو کل رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنی بیوی کو الوداع کہا اور جہاد میں چلے گئے۔ آپ نے دشمن پر تیر اندازی کی۔ آپ جناب خلف بن مسلم بن اوسجہ کی شہادت کے بعد میدان میں تشریف لے گئے۔ پہلے آپ نے تیروں سے ملعونوں کو نشانہ بنایا، تیر ختم ہوئے تو تلواروں سے ملعون پر حملہ آور ہوئے۔
آپ نے متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 224 اور نصر بن ابی نزیر 126 نمبر کے صحابی ہیں یہ شہید۔ جناب نصر بن ابی نزیر ایک بہادر گھڑ سوار تھے۔ آپ کا شمار اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں وقت گزارا اور پھر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ آپ کے والد ابی نزیر صحابی رسول اللہ تھے۔ جناب ابی نزیر عجمی بادشاہوں کے فرزند میں سے تھے۔ آپ کے والد نجاشی بادشاہ کے فرزندوں میں سے تھے اور صحابی رسول اللہ تھے۔ مستدرک الوسائل میں علامہ نوری نے لکھا ہے کہ جناب ابو نزیر نجاشی کے بیٹے تھے۔ آپ نے بچپن میں اسلام قبول کیا اور مدینے میں رہنے لگے۔ رسول اللہ خود آپ کی سرپرستی کرتے اور آپ کو وسائل زندگی مہیا کرتے تھے۔ نجاشی کی وفات کے بعد حبشہ کے لوگ آپ کو لینے آئے تاکہ آپ کو والد کی جگہ حبشہ کا بادشاہ بنائے۔ آپ نے ان سے کہا، میری نظر میں ایک لمحہ رسول اللہ کی خدمت کرنا بڑے عرصے تک تم پر حکومت کرنے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ کے بعد آپ بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کی اولاد کی خدمت کرتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مزرع بغیہ اور مزرع ابو نزیر کو آپ کے حوالے کیا تھا۔ دونوں باغوں کی اصلاح آپ کے ذمے تھی۔ جناب ابو نزیر کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام میرے باغ میں آئے اور فرمایا، اے ابا نزیر، کیا تمہارے پاس چاشت کے لیے کوئی کھانے کی چیز ہے؟ جناب ابو نزیر کہتے ہیں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے چاشت کے لیے مناسب ہو، صرف اپنی زراعت کے کچھ کدو ہیں جو میں نے پکائے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بات نہیں، وہی لے آؤ۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے کنواں کھودا۔ جب اس میں سے پانی آیا تو امام علیہ السلام نے وہ کنواں غربا اور مساکین کے لیے صدقہ کر دیا اور اس کے لیے ایک تحریر بھی لکھ دی۔ جناب نصر نے بھی اپنے والد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کربلا میں فرزند رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ جناب نصر بن ابی نزیر کی گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی گئی۔ آپ نے یوم عاشورہ متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 226 صحابی شہید ہے نعیم بن اجلان اور نمبر ہے 127۔ آپ کا پورا نام نعیم بن اجلان بن النعمان بن عامر بن زریق الانصاری الزرقی تھا۔ آپ قبیلہ زخرج کے چشم و چراغ تھے۔ آپ اور آپ کے دو بھائی جناب نصر بن اجلان اور جناب نعمان بن اجلان اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں سے تھے۔ انہوں نے جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ تینوں نامور بہادر تھے، انہیں شعر و شاعری میں کمال کی مہارت حاصل تھی۔ جناب نعیم کے دونوں بھائی امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں انتقال کر گئے تھے، جبکہ جناب نعیم کوفے میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ کو جب خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام عراق میں وارد ہو چکے ہیں تو آپ کوفے کو ترک کر دیا آپ نے اور امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر غیرت دینی کا عملی ثبوت پیش کیا۔ یوم عاشورہ آپ حملہ اولا میں شہید ہوئے اور زیارت ناہیہ میں آپ پر سلام آیا، السلام علی نعیم بن اجلان الانصاری۔ صفحہ نمبر 227 حرف ہے واو۔ صحابی کا نام ہے واضح بن اسلم، ترک غلام ہیں اور 128 نمبر کے شہید ہیں۔ آپ جناب جنادہ بن حرز کے ساتھ کربلا پہنچے۔ آپ کا تعلق ترکی سے تھا۔ آپ قاری قرآن اور ایک بہادر انسان تھے۔ یوم عاشورہ آپ نے اپنے آقا جناب جنادہ کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کی شہادت کے حالات میں جناب اسلم بن عمرو کے واقعات تحریر کیے ہیں، جبکہ یہ دو مختلف شخصیات ہیں۔ تفصیل میں ہم ان کے حالات بیان کریں گے۔ صفحہ نمبر ہے 227 اور شہید کا نام ہے وہب بن عبداللہ کلبی، 129 نمبر۔ کچھ سیرت نگاروں نے آپ کے حالات زندگی کو جناب عبداللہ بن عمیر کلبی سے ملا کر لکھا ہے۔ بعض کتب میں جناب وہب کلبی کے علاوہ وہب بن وہب کا بھی ذکر ہوا ہے۔ در حقیقت جناب وہب کلبی اور جناب وہب بن وہب ایک ہی شخصیت ہے۔
اور جناب عبداللہ بن عمیر کلبی الگ شخصیت ہیں۔ ان کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے سے پہلے آپ نصرانی تھے۔ آپ کا پورا نام وہب بن عبداللہ بن حباب بن جناب الکلبی تھا۔ آپ کا تعلق بنی کلب سے تھا۔ آپ کی شادی ذوالحجہ 60 ہجری کے آخری ایام میں ہوئی تھی۔ یوم عاشور تک آپ کی شادی کو 17 دن گزرے تھے۔ صفحہ نمبر 228 مادر جناب وہب کا خواب۔ جب جناب وہب نے اپنی والدہ کے سامنے امام علیہ السلام اور کوفے کے لشکر کا ذکر کیا تو جناب وہب قمری بنت عبد نے کہا، میں نے کبھی تجھے نہیں بتایا، لیکن 3 رات سے مسلسل ایک خواب دیکھ رہی ہوں اور میں حیران تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر میری بات مان لے تو چل اور فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ملاقات کریں۔ جناب وہب نے عرض کیا، ماں میں تو چلا جاؤں گا، لیکن آپ کو معلوم ہے مسلمان ہمیں نجس سمجھتے ہیں۔ اگر فرزند زہرا علیہ السلام نے توجہ نہ کی تو میری دل شکنی ہوگی جسے میں برداشت نہ کر سکوں گا۔ ماں نے کہا، بیٹے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، تیرا کہنا درست ہے، مسلمان ہمیں نجس سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تو نے کبھی آل محمد علیہ السلام کے متعلق سنا ہے کہ ان کے پاس کوئی یہودی گیا اور نصرانی گیا یا مجوسی گیا اور انہوں نے اس سے اچھا سلوک نہ کیا ہو؟ جناب وہب نے عرض کیا، ٹھیک ہے ماں، چلتے ہیں، لیکن آپ خواب کی بات کر رہی تھی، وہ خواب کیا ہے؟ بی بی ام وہب نے بتایا، بیٹے 3ری رات ہے، کبھی خواب میں جناب مریم سلام اللہ علیہ کو دیکھتی ہوں اور وہ فرماتی ہیں تجھے جنت کی بشارت ہو، مجھے بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو کرنا، اور کبھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھتی ہوں، وہ فرماتی ہیں تجھے جنت کی بشارت ہو، میری بہن مریم سلام اللہ علیہ کی بات کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد کافی دیر جناب وہب، ان کی زوجہ اور ان کی والدہ خواب پر تبصرہ کرتے رہے۔ بالآخر انہوں نے امام علیہ السلام کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ اپنی زوجہ جناب ہانیہ اور والدہ جناب ام وہب قمری بنت عبد کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کیا۔ صفحہ نمبر 228 جناب وہب کی ماں اور زوجہ کا مکالمہ۔ یوم عاشورہ حملہ اولیٰ کے بعد جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو جناب وہب کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، اٹھو اور رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند کی مدد کرو۔ جب جناب وہب میدان میں جانے لگے تو ان کی زوجہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جناب وہب کی ماں سمجھی کہ میرے بیٹے کو شہادت سے روکے گی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس عورت کی بات پر کان نہ دھرو اور فرزند رسول اللہ کے لیے جہاد کرو، اس طرح کل قیامت کے دن رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے۔ جناب وہب کی زوجہ نے کہا، وہب مجھے معلوم ہے کہ فرزند رسول کی راہ میں جان قربان کرنے کے بعد تم بہشت بری میں حور العین سے ملاقات کرو گے اور مجھے فراموش کر دو گے، لہٰذا میرے ساتھ امام علیہ السلام کے پاس چل کر وعدہ کرو کہ کل قیامت کے دن بہشت میں مجھ سے جدا نہیں ہوں گے۔ دونوں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب وہب کی بیوی امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگیں، اے فرزند رسول، آپ سے میرے 2 سوال ہیں۔ اول یہ کہ یہ غریب جوان عنقریب تیروں اور تلواروں کا نشانہ بن کر بہشت کا راہی ہوگا۔ اس بیابان میں میرا کوئی فریاد رس نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے حوالے کر دیں تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ وہب پر گواہ رہیں کہ شہادت کے بعد قیامت میں وہب مجھے فراموش نہیں کریں گے۔ خاتون کے سوالات سن کر امام علیہ السلام بہت روئے۔ امام علیہ السلام نے دونوں سوالوں کو قبول فرمایا، جس پر وہ مومنہ مطمئن ہو گئیں۔ صفحہ نمبر 230 مقتل جناب وہب۔ امام حسین علیہ السلام نے اذن جہاد لے کر جناب وہب میدان میں تشریف لائے۔ ملعونوں کے سامنے اپنا تعارف کروایا تو شمر ملعون بولا، یہ نصرانی حسین علیہ السلام کا ساتھی ہے۔ حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ نصرانیوں کے ساتھ ہیں۔ جناب وہب کی زبان پر رجس جاری تھا، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو کہ میں قبیلہ کلب کا فرزند ہوں۔ ان قریب آپ لوگ مجھے دیکھیں گے کہ میری کاری ضربے بھی اور میرا حملہ اور تم پر میرا جھپٹنا بھی دیکھو گے۔ میں اپنے ساتھیوں کا انتقام بھی تم سے لے لوں گا اور میں غم اور رنج کو دفع کر دوں گا اور جنگ میں میرا جہاد کوئی کھیل کود نہیں ہے۔ جناب وہب نے اس ملعون کی بات سن کر امام حسین علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا اور لشکر اشقیہ پر حملہ کر دیا۔
جو بھی آپ کے مقابلے پر آتا آپ اسے واصل جہنم کرتے۔ جناب وہب نے 19 سواروں اور 13 پیدل اشقیاء کو واصل جہنم کیا۔ لڑتے ہوئے آپ اپنی والدہ کے قریب سے گزرے اور فرمایا، اے ماں مجھ سے راضی ہو؟ جناب وہب کی والدہ نے فرمایا، میں تب تک راضی نہیں جب تک تم مولا حسین پر اپنی جان کو قربان نہ کر دو۔ آپ کی جنگ دیکھ کر ابن سعد ملعون نے حکم دیا کہ اسے گھیرے میں لے لو۔ اشقیاء نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور تیروں تلواروں سے زخمی کر دیا۔ ملعونوں نے آپ کے دونوں بازوؤں کو قلم کر دیا۔ جب آپ کے ہاتھ کٹ گئے تو جناب وہب کی بیوی خیمے کا ڈنڈا اٹھا کر میدان جنگ میں گئیں اور جناب وہب کے قریب جا کر فرمایا، اے وہب، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جتنا ہو سکے جنگ جاری رکھو اور رسول اللہ کے حرم کو دشمنوں سے دور رکھو۔ جناب وہب نے کہا، اے عورت، تو وہی ہے جو مجھے میدان جنگ میں جانے سے روک رہی تھی، اب تجھے کیا ہو گیا جو مجھے جہاد جاری رکھنے کی ترغیب دے رہی ہے؟ خاتون نے جواب دیا، میں نے جب سے امام علیہ السلام کا کلام سنا ہے اس وقت سے میں نے دنیاوی زندگی سے منہ پھیر لیا۔ جناب وہب نے فرمایا، اے عورت، واپس جاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے جہاد کا حکم نہیں ہے۔ خاتون نے جواب دیا، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میرا خون آپ کے خون کے ساتھ نہیں مل جاتا۔ جناب وہب کے ہاتھ نہیں تھے جن سے وہ انہیں واپس کرتے، اس لیے انہوں نے اپنے دانتوں سے خاتون کے کپڑوں کو پکڑ کر انہیں واپس کرنا چاہا، لیکن خاتون نے خود کو چھڑا لیا۔ جناب وہب نے امام علیہ السلام کو آواز دی۔ امام علیہ السلام نے آ کر خاتون سے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو میرے اہل بیت علیہ السلام سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے لیے جزائے خیر ہے، آپ خواتین کے خیموں میں جائیں کیونکہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے۔ خاتون نے عرض کیا، اے میرے آقا، مجھے جنگ کی اجازت دیں کیونکہ میرا جنگ کرنا بنو امیہ کے ہاتھوں اسیر بننے سے زیادہ آسان ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم ہماری خواتین کے ساتھ رہو گی۔ اس کے بعد وہ خاتون واپس چلی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب وہب کی والدہ بھی جہاد کے لیے آگے بڑھی، لیکن امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے ام وہب، واپس چلی جائیں کیونکہ خواتین پر جہاد واجب نہیں۔ بے شک میں اور آپ کا بیٹا جنت میں میری جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ جناب وہب کو اشقیاء نے گھیر کر گرفتار کیا اور باندھ کر ابن سعد ملعون کے سامنے پیش کیا۔ ملعون نے جناب وہب سے کہا، تیرا حملہ بہت مشکل اور دشوار تھا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ آپ کا سر قلم کر دیا جائے۔ جناب وہب کے بدن اقدس کو سولی پر بھی چڑھایا گیا۔ صفحہ نمبر 233، حرف ہے ہا، گول والی ہا، ہاتھی والی، اور شہید کا نام ہے خفاف بن منہدر دے ابسی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس نام کو، خفاف بن منہدر اسبی، صحابی امام علیہ السلام ہے اور 130 نمبر ہے۔ المنہد کو محمد کی طرح پڑھا جائے گا، یعنی جیسے محمد اسی طرح منہد۔ اصل میں یہ لفظ تلوار کے لیے استعمال ہوتا تھا اور پھر مرد کے نام کے لیے استعمال ہونے لگا۔ بنی الراسبی، راسب بن جزان بن مالک الازدی سے منسوب ہے۔ ماں مکانی نے اپنی رجال میں بھی آپ کا ذکر کیا اور آپ بہت بہادر انسان تھے۔ صاحب الحدائق الوردیہ نے لکھا ہے کہ بصرہ کے شیعوں میں سے بڑے بہادر شہسوار اور ولائے اہل بیت علیہم السلام میں مخلصین میں سے تھے۔ جنگوں اور حرب اور ضرب میں ان کا بڑا نام تھا۔ آپ جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے حکم سے قبیلہ ازد کے سردار تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کے ہم رکاب رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے امام حسن مجتبیٰ کا ساتھ دیا اور امام حسن علیہ السلام کے بعد بصرہ میں رہنے لگے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے عراق کی طرف عازم سفر ہیں۔ جناب خفاف بصرہ سے روانہ ہوئے اور عصر عاشور کربلا پہنچ کر عمر سعد ملعون کے لشکر میں داخل ہوئے اور پوچھا، ہمارے آقا حسین کہاں ہیں؟ اشقیاء نے آپ سے پوچھا، تم کون ہو؟ جناب خفاف نے جواب دیا، میں خفاف بن منہدر اسبی بصری الازدی ہوں۔ میں حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ وہ مکہ سے عراق کی طرف نکلے ہیں۔ اشقیاء نے آپ سے کہا، ہم نے حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ ایک بیمار فرزند علی بن حسین اور مستورات کے علاوہ نہ تو ان کی کوئی اولاد باقی ہے اور نہ ہی ان کے بھائی اور اصحاب۔ اب لشکر عمر ابن سعد ملعون
حرم امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو لوٹنے کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ یہ خبر سن کر جناب حفاف کی نظروں میں دنیا تاریک ہو گئی اور سیلاب کی طرح آپ کے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے اسی وقت تلوار نکالی اور شیر کی طرح لشکر عمر ابن سعد ملعون پر حملہ کر کے کئی اشقیاء کو واصل جہنم اور کئی کو زخمی کیا۔ آپ کی شجاعت دیکھ کر اشقیاء بھاگنے لگے۔ آپ کی زبان پر رجز جاری تھا، اے لشکر کثیر، ادھر دیکھو، میں حفاف ہوں اور منہد کا بیٹا ہوں۔ میں تم پر بڑھ بڑھ کر حملہ کروں گا کیونکہ میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کی حمایت کرتا ہوں۔ پھر وہ لشکر میں گھس گئے اور ان سے شدید قتال کیا۔ اس پر ابن سعد ملعون نے بآواز بلند پکارا، تم پر افسوس ہے، چاروں طرف سے حملہ کرو اور اسے زندہ مت چھوڑو۔ اشقیاء نے آپ کو ہر طرف سے گھیر کر آپ کے گھوڑے کو گرا دیا، جس کی وجہ سے آپ پیدل لڑنے لگے۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شجاعت جناب حفاف بازبان امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، دشمن اہل بیت علیہ السلام کے بعد اس حفاف جیسا بہادر اور دلیر اور جری انسان نہیں دیکھا۔ یزیدی سپہ نے ان پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا اور انہیں محاصرے میں لیے ہوئے تھے۔ 15 افراد نے مل کر ان کو اور ان کے گھوڑے کو نیزوں اور تلواروں سے اس قدر زخمی کر دیا کہ گھوڑا زخموں سے چور ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے اس جانثار پر ہر طرف سے حملہ ہونے لگے اور وہ شہادت کے بلند مرتبہ پر فائز ہو گئے۔ خدا ان پر رحمت کرے۔ صفحہ نمبر 236، حرف نیا یا چھوٹی یا۔ 131 نمبر کے شہید ہیں یحییٰ بن سلیمان المزانی۔ علامہ مجلسی اور متعدد سیرت نگاروں نے آپ کا شمار شہدائے کربلا میں کیا ہے۔ مازنی یا مازن سے منسوب ہے جو تمیم کا ایک قبیلہ ہے اور مازن کے معنی چیونٹی کا انڈا ہے۔ محدث قمی نفس المحموم میں لکھتے ہیں، پھر یحییٰ بن سلیم المزانی میدان میں گئے۔ عاشور کے دن نماز ظہر اور جناب عبد الرحمن بن عبداللہ یزنی اور ایک قول کے مطابق جناب سوید بن عمرو کی شہادت کے بعد میدان میں گئے اور یہ آیت شریفہ تلاوت فرما رہے تھے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ جناب یحییٰ جو مسلسل فوج کے میمنہ اور میسرہ پر حملہ کر رہے تھے، انہوں نے دشمن کی ایک جماعت کو ہلاک کر دیا۔ آخرکار شہادت کے بلند مقام پر فائز ہو گئے۔ بعض محاصرین ابن اثم اور ابن شہر آشوب نے آپ کی جنگ اور شہادت کا وقت جناب مسلم بن اوسجہ اور جناب عبد الرحمن بن عبداللہ یزنی کے بعد اور ظہر سے پہلے ذکر کیا ہے۔ آپ نے رجز پڑھتے ہوئے فوج اشقیاء پر حملہ کیا۔ میں اس قوم سے فیصلہ کن جنگ کروں گا، صبح صبح تازہ دم ایسی ضرب ماروں گا جو شدید ترین ہوگی، جو آنن فانن تمہیں زمین پر ڈھیر کر دے گی۔ میں قتال اور جدال کرنے میں عاجز ہوں اور نہ کمزور ہوں، مجھے موت سے کوئی خوف نہیں۔ میں بڑھ بڑھ کر اور چڑھ چڑھ کر حملہ کروں گا کیونکہ میں اس طاقتور اور توانا شیر کی طرح حملہ ور ہوں گا جس کے بچے خطرے میں ہوں اور ہر قسم کا خطرہ مول لے کر اپنے بچوں کا دفاع کرتا ہے۔ آپ نے متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 237، یحییٰ بن کثیر الانصاری 132 نمبر کے شہید۔ جناب یحییٰ بن کثیر نے جناب حجاج بن مرثوق کی شہادت کے بعد جنگ کی اجازت طلب کی اور میدان میں تشریف لے گئے اور آپ نے رجز پڑھتے ہوئے فوج اشقیاء پر حملہ کیا۔ بعض مصادر نے اس رجز کے کچھ اختلاف کے ساتھ عمرو بن جنادہ کی طرف بھی نسبت دی ہے۔ ابن سعد اور اس کے بیٹے کا مہاجرین اور انصار کے سواروں کے ساتھ مقابلے میں نزدیک ہے کہ دم گھٹ جائے۔ انصار اور مہاجرین کا نیزہ جنگ کے گرد و غبار میں بے دین لوگوں کے خون سے رنگین ہے۔ ان کا نیزہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بے دینوں کے خوف سے رنگین ہوا اور آج بھی ناپاک لوگوں کے خون سے رنگین ہوگا۔ حسین علیہ السلام کے ساتھ پیمان شکنی کی اور یزید کو خود سے راضی کر لیا۔ یزید کو راضی کرنے والا آگ میں ہے۔ آج نیزے اور تیز شمشیروں سے ان کے درمیان آگ کو شعلہ ور کریں گے۔ جنگ کی آگ کو بھڑکانا اوس اور خزرج اور بنی نجار کے جوانوں پر بھی لازم اور واجب ہے۔ شرح قصیدہ ابی فارس
ابی یہ فیر الف سین ابی فارس صفحہ نمبر 131 اور شرح شافیہ صفحہ نمبر 360 کے مطابق آپ نے 40 اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ مقتل ابی مخنف کے مطابق آپ نے 50 اشقیاء کو واصل جہنم کیا۔ صفحہ نمبر 238 اور شہید کا نام ہے یحییٰ بن ہانی بن عروہ اور 133 نمبر ہے۔ آپ جناب ہانی بن عروہ کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام روا یا رویہ بنت عمرو تھا اور وہ عمرو بن حجاج زبیدی ملعون کی بیٹی تھی۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے فرات پر پہرا دے رکھا تھا۔ ذبیح اللہ میلاتی نے اپنی کتاب فرسان الحجہ اور ابن اسیر نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں جناب یحییٰ بن ہانی کو رسول اللہ کے اصحاب میں ذکر کیا، لیکن ابن حجر عسقلانی نے تابعین میں سے قرار دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ابن شاہین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ذکر کیا۔ ابن حجر کی عبارت جناب یحییٰ بن ہانی کے بارے میں اس طرح کی ہے: چھوٹے تابعین میں سے تھے، کوئی حدیث مرسلہ ذکر کی ہے تو ابن شاہین نے اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر کیا ہے۔ ابن حجر مزید لکھتے ہیں کہ ابو حاتم رازی نے کہا کہ جناب یحییٰ بن ہانی قابل اعتماد، ثقہ اور نیک اور صالح تھے۔ کوفے کے سرداروں میں سے تھے۔ ابن حبان نے قابل وثوق اور قابل اعتماد اتباع تابعین میں ذکر کیا۔ یحییٰ بن بکیر نے شعبہ سے نقل کیا۔ جناب یحییٰ بن ہانی اپنے زمانے میں اہل کوفہ کے سردار تھے۔ نسائی وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے۔ سنن ثالثہ یعنی سنن ابن ماجہ، سنن ابن داود اور سنن نسائی میں ان سے احادیث آئی ہیں۔ محمد تقی تستری نے قاموس الرجال میں تابعین میں قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صاحب اسد غابہ ابن اسیر نے اصحاب رسول اللہ میں شمار کیا ہے۔ اس پر مجھے تعجب ہے اور یہ ان کا عجیب و غریب کام ہے، لیکن حق یہ ہے کہ جناب یحییٰ بن ہانی اصحاب رسول میں سے ہیں۔ محمد تقی تستری کے تعجب کے لیے کوئی معتبر وجہ نہیں، بلکہ قرائن اور شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب یحییٰ بن ہانی صحابی ہیں۔ اگرچہ جناب یحییٰ بن ہانی کی تاریخ ولادت معلوم نہیں، لیکن محمد مہدی بحر العلوم نے فوائد الرجالیہ میں ذکر کیا ہے کہ جناب یحییٰ بن ہانی کے باپ جناب ہانی بن عروہ کی عمر 90 سے اوپر یعنی 98 سال تھی جب 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو کوفے میں شہید ہوئے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب ہانی بن عروہ کی ولادت 38 سال قبل ہجرت ہوئی ہے، تو رسول اللہ کی وفات کے وقت جناب ہانی بن عروہ کی عمر 48 سال تھی۔ تو اس میں کوئی تعجب نہیں کہ 48 سال کی عمر میں ان کا بیٹا ہو اور انہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہو اور تشرف صحابیت ان کو بھی نصیب ہوا ہو۔ دوسرا قرینہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب ہانی کی کنیت ابو یحییٰ ہے اور عرب بڑے بیٹے کے نام سے کنیت رکھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب یحییٰ جناب ہانی کے بڑے بیٹے تھے۔ جناب یحییٰ بن ہانی جناب مسلم بن عقیل اور اپنے والد جناب ہانی بن عروہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے خوف سے فرار ہو گئے اور اپنے قبیلے میں مخفی ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی کربلا آمد سے مطلع ہوئے تو کربلا پہنچ گئے اور امام علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ یوم عاشوراء آپ نے امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لیا اور رشک پڑھتے ہوئے فوج اشقیاء پر حملہ کیا۔ میں تمہیں اپنی اس تیز تلوار سے گھیر لیتا ہوں ان لوگوں کی وجہ سے جو اس زمین کے گوشے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ خدائے رحمان جو زمانوں کا رب ہے، اس کی قدرت سے ہی میں تمہیں ایسی کاری ضرب لگاؤں گا جس میں میرے لیے کوئی حیف اور ظلم و ستم نہیں۔ آپ نے متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 240 ہے۔ یزید بن حسین حمدانی 134 نمبر کے شہید ہیں۔ جناب یزید بن حسین حمدانی المشرقی کربلا کے شہیدوں میں سے ہیں۔ بعض کتب میں آپ کا نام برید بن حسین یا بریر بن حسین، زید بن حسین اور کچھ نے جناب بریر کے عنوان سے لکھا ہے، جبکہ جناب بریر حمدانی اور جناب یزید بن حسین الگ الگ شخصیت ہیں۔ آپ کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کوفے میں جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ جناب یزید بن حسین یا حسین ہے
پیش ہے اس پہ ہا پہ اور سواد ہے حسین ہے ہمدانی مشرقی مشرق سے منسوب ہے اور آپ کا تعلق یمن کے قبیلے ہمدانی مشرقی سے ہے۔ جناب یزید بن حسین ہمدانی نہایت شریف عبادت گزار اور کوفے کے بہادروں میں سے ایک بہادر شہ سوار اور کوفے کے عبادت گزاروں میں سے ایک عبادت گزار تھے۔ جنگوں میں ان کا بڑا نام ہے اور کوفے کے ان بہترین شیعوں میں سے تھے جنہوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی۔ آپ کوفے کے شجاع ترین افراد میں سے مانے جاتے تھے۔ کوفے میں جناب مسلم بن عقیل کی بیعت کی، ان کے ساتھ شہید ہو جانے کے بعد کوفے سے نکلے اور امام حسین علیہ السلام سے مل گئے۔ جناب یزید بن حسین اور ابن سعد ملعون کی گفتگو۔ عمر سعد کے کربلا آنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے اس کے پاس ایک خط آیا جس میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں پر معاملہ تنگ ہو گیا اور پیاس کی شدت میں اضافہ ہوا تو جناب یزید بن حسین ہمدانی نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور ابن سعد ملعون سے بات کریں۔ امام علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی۔ آپ ابن زیاد کے پاس گئے اور جب ابن زیاد کے پاس گئے تو آپ نے اسے سلام نہ کیا۔ اس پر وہ ملعون کہنے لگا، اے ہمدانی بھائی، تجھے مجھے سلام کرنے سے کس چیز نے روکا؟ کیا ہم خدا کے اور اس کو رسول کو ماننے والے مسلمان نہیں؟ جناب یزید بن حسین نے اس سے کہا، اگر تو مسلمان ہوتا تو جیسا کہ تم کہتے ہو تو رسول اللہ کے گھر والوں سے جنگ نہ کرتا اور نہ ان کو قتل کرتا۔ جس فرات سے جانور تو پانی پی رہے ہیں لیکن حسین علیہ السلام، ان کے بھائی، عورتیں، بچے اور اہل بیت علیہم السلام پیاس سے مر رہے ہیں۔ ان کو فرات کا پانی پینے کی اجازت نہیں اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو۔ عمر سعد ملعون نے کہا، خدا کی قسم ہمدانی بھائی، میں ان سے جنگ کے نقصان کو جانتا ہوں لیکن میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں اور اس ارادے کو ترک نہیں کر سکتا۔ یوم عاشورہ جناب یزید بن حسین کا خطبہ۔ عاشورے کے روز جناب امام حسین علیہ السلام کے کاروان پر تشنگی نے غلبہ کیا تو امام علیہ السلام نے سے اجازت طلب کی اور اس سلسلے میں عمر سعد سے بات کرے، اے فرزند رسول، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں ابن سعد کے پاس جا کر پانی کے بارے میں بات کروں۔ امام علیہ السلام سے اجازت ملنے کے بعد آپ نے کوفیوں سے دریائے فرات سے پانی کی بندش کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا، اے لوگوں سنو، بے شک اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اس نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا اور سراج منیر ہیں۔ یہ دریائے فرات کے جس کے پانی میں خنزیر، کتے، جانور پانی پی رہے ہیں، جبکہ فرزند رسول اور پانی کے درمیان رکاوٹ موجود ہے۔ لیکن ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا، زیادہ باتیں نہ کرو، حسین علیہ السلام اسی طرح پیاسے مارے جائیں گے جیسا کہ پہلے تھے۔ اسی وقت امام حسین علیہ السلام نے لشکر کوفے سے متعلق فرمایا، شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا ہے اور حزب شیطان یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ مقتل جناب یزید بن حسین۔ امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لے کر قوم اشقیہ پر حملہ کیا۔ یوم عاشورہ ابن سعد ملعون کے لشکر سے یزید بن مقبل اسدی ملعون نکلا اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے جناب یزید بن حسین نکلے۔ آپ نے اسے واصل جہنم کیا۔ آپ ظہر سے پہلے میدان جنگ میں گئے اور آپ کی زبان پر رجس جاری تھا، میں یزید ہوں، جنگ کے وقت ڈرنے والا نہیں ہوں، میرا جیسا شجاع شخص حسین بن حسین کی دفاع میں تم سے جنگ کرے گا تاکہ روز جزا اپنے عمل کا دیدار کر سکوں۔ آپ نے متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ زیارت ناحیہ میں آپ پر سلام آیا، السلام علی یزید بن حسین الحمدانی المشرقی القاری المجدل بالمشرقی۔ 135 نمبر کے شہید ہیں یزید بن مخفل الجوفی۔ کچھ سیرت نگاروں نے آپ کا نام زید بن مخفل، یزید بن معقل، بدر ابن معقل، منذر ابن مفضل اور بدر ابن مخفل لکھا ہے۔ آپ کا پورا نام یزید بن مخفل بن اون بن عمیر بن کلب بن زحل بن یسیار بن سعد مناہ بن عامر بن جوف بن السد اشیر المزہجی الجوفی تھا۔ جوفی منسوب با جوف، آپ قبیلہ مزہج سے تعلق رکھتے تھے جو آراب قحطانی اور یمینہ لا حاصل تھے۔
آپ کوفے کے رہنے والے تھے۔ آپ جناب حجاج بن مسروق کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کے والد اصحاب رسول میں سے تھے اور خود تابعین میں شمار ہوتے تھے۔ اسقلانی لکھتے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ کی صحبت حاصل ہے اور آپ صحابی تھے، اور آپ نے اور آپ کے بھائی زیاد بن مخفل نے عہد خلیفہ ثانی میں قادسیہ کی جنگ میں بھی شرکت فرمائی۔ آپ ایک بہادر شخصیت تھے۔ آپ امیر المومنین علیہ السلام کے خاص شیعوں میں سے تھے۔ آپ کا شمار اچھے شعراء میں ہوتا تھا۔ آپ نے جنگ صفین اور جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے لشکر میں جنگ کی۔ ابو جعفر طبری نے لکھا ہے کہ یزید بن مخفل نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو خریت بن راشدہ خارجی سے لڑنے کے لیے مخفل بن قیس کے ساتھ اہواز بھیجا تھا۔ مخفل بن قیس کوفہ اور بصرہ دونوں لشکروں کے سردار تھے، اور یزید بن مخفل اس لشکر کے میمنہ اور منجاب بن راشد میسرہ پر تعین سردار تھے۔ اس جنگ میں حریت بن راشد خارجی اور اس کے 300 ساتھی جو پیادہ سوار تھے مارے گئے۔ جناب یزید بن مخفل مکہ میں امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب ہوئے۔ منزل قصر بن مقاتل پر امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اور جناب حجاج بن مسروق کو عبید اللہ بن حر جوفی کے پاس روانہ کیا، جو امام علیہ السلام کی مدد کے لیے نہ آ سکا۔ یوم عاشورہ حملہ اولا کے بعد آپ نے امام علیہ السلام سے اذن جہاد لیا اور رس پڑھتے ہوئے فوج اشقیہ پر حملہ کیا۔ میں یزید ہوں اور مخفل کا بیٹا ہوں، اور میرے ہاتھ میں تیز چاقو کا پھل اور چمکتی ہوئی تلوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر المرسلین کے فرزند امام حسین علیہ السلام جو بزرگوار اور صاحب فضیلت ہیں، ان کے دفاع کرتا ہوا گرد و غبار کے درمیان بہت سے سروں کو اڑا دوں گا۔ میں قبیلہ جوفی کا بہادر سپوت ہوں، میرے ہاتھ میں تلوار شرربار ہے، جو میرے سامنے آیا میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ ابن حجر نے اصحابہ میں مرزبانی کے حوالے سے نقل کیا کہ جناب یزید بن معقل کوفی کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے میدان جنگ میں یہ رس پڑھا تھا: اگر تم مجھے نہ پہچان سکو تو جان لو میں مخفل کا فرزند ہوں۔ جناب جب میدان کارزار میں کوئی مقابلے کی دعوت دے تو میں آراز اور انکار نہیں کرتا۔ میرے دائیں ہاتھ میں تیز و تند تلوار ہے، میں اس کے ذریعے گھمسان کی جنگ میں شہ سواروں کی کھوپڑیاں فضا میں اڑاتا ہوں۔ آپ نے 20 سے زائد اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ زیارت ناہیہ اور رجمیہ میں آپ پر سلام آیا: السلام علی زید بن معقل جوفی۔ صفحہ نمبر 247 اور آخری یا کے شہید ہیں یا سے یزید بن مہاجر 136 نمبر۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کا نام یزید بن مظاہر اسدی، زید بن مظاہر یا یزید بن محاصر لکھا ہے۔ شرح شافیہ صفحہ نمبر 340 میں ہے کہ آپ نے 40 اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ مقتل ابی مخنف صفحہ نمبر 109 میں لکھا ہے کہ آپ نے شیر کی طرح غضبناک حملہ کیا اور 50 ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ یہاں پہ حرف تہجی سے جتنے بھی شہداء کا تذکرہ ہوا اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مزید شہداء کا تذکرہ کریں گے۔